آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف۔ پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے، امت محمد بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی، نماز جنازہ کی، آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے۔ اب ہر چیز تو ان کی اپنا لی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہوں، جنہیں دیکھ کے کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بات کہی، کئی بیوقوف لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان جیسا لباس پہن لیا جائے، ان کی طرح کھانا کھایا جائے، یا دوسرے یہ جو فرمایا کہ جو دوسری قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا ان کے رسم و رواج وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنا سخت کلمہ کہ وہ کافروں میں سے شمار ہوگا۔ ابھی تک اس کے دل میں ادھر ہی میلان ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اسلام کے پاک طریقے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ ایک پوری کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر لکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم
مخالفت اصحاب الجحیم، کہ صراط مستقیم کا جو مطالبہ ہے نا دین اسلام کا، وہ یہ بھی ہے کہ جہنمی لوگوں کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے وہ عید منائیں مسیح کی، ہم عید النبی نہیں منائیں گے۔ اگر کریں تو یہ تو تشبہ ہی ہوا کہ ہم نے کہا یار وہ اپنے نبی کا دن مناتے ہیں ہم نے۔ اس لیے جو نیک لوگ چیختے تھے نا، انہیں کو رسول اللہ سے نفرت نہیں تھی، معاذ اللہ وہ سب سے بڑے عاشق تو وہی تھے حضور کے، سنت کے دیوانے، مگر وہ کہتے تم نے یہ رسم لی ہے غیر مسلموں سے۔ عراق میں مسلمان فوجیں عیسائیوں کے آمنے سامنے تھی، انہوں نے کرسمس ڈے منایا، اور ملک المظفر نے کہا یار انہوں نے اپنے نبی کا دن منایا، ہم بھی منائے۔ اور یہ ختموں کے جو دشمن تھے کہ ختم نہ پڑھو، اب یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں نفرت نہیں، قرآن پڑھ کے بخشو، خیرات کر کے بخشو۔ مگر دیکھو کہ یہ طریقہ جو ہے کہ کھانا پکا ہوا مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس پر اپنا کلام الہی پڑھا جا رہا اور عالم اس کو بخشے، یہ تلاش کرو کہ ہندوؤں کا طریقہ نہیں، سنکلپ نہیں کرتے تھے، وید پڑھتے تھے اور برہمنا بشرمن کہلاتا تھا، یہی دن سے تیسرا، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں اور سال بعد پڑھتا تھا، اور بعد میں اس کے نام کا پوچھ کر کہ کیا نام ہے اس کا ولدیت، پھر بخشتا تھا۔ اس لیے یہ بات وہ بن گئی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہے، اور کئی چوتھائی صاحب بیان حدیث بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کتا اگر کوئی بغل میں لے لے، اس کا منہ اچھی طرح باندھ لے اور اس کی رال نہ ٹپکے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بے شک فضول حرکت ہے مگر نماز ہوگی۔ قرآن مجید کھول کر اگر اس نے نماز میں پڑھا، یاد نہیں اس طرح پڑھ رہا ہے، جماعت کرا رہا تو نماز باطل ہوگی۔ انہوں نے کہا یار کتے سے بھی قرآن پڑھا، وہ سمجھا نہ کہ کتے میں تشبہ نہیں ہے، بےہودگی ہے، کسی غیر مسلم قوم کی نقل نہیں کہ وہ عبادت میں ایسا کرتے ہو۔ یہ جو پریسٹ تھے کاہن، وہ بائبل ہاتھ میں لے کر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا تشبہ، یعنی تشبہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اسرائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد فرائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی قسم کے تھے، چھوٹی باتوں کو نہیں کچھ بھی ہم، مگر وہ داڑھی پر بہت زور دیتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا کہ استاد آپ تو بڑے فلسفی قسم کے آدمی، داڑھی کیا ہے اگر نہیں کو رکھتا؟ انہوں نے کہا اسرائی بات سن، جیسے چٹکی مٹی کی اس طرح اٹھا کر جب اڑاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، وہ چٹکی جو ہے نا اڑانا، وہ بات معمولی ہے نظر آتی، مگر اسے پتہ چل جاتا کہ ہوا کدھر کو جا رہی ہے۔ یہ رخ پتہ چلتا آدمی کا کہ اس نے داڑھی منڈا لی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نگاہوں میں اسلامی طریقہ سے کفار کا طریقہ جو زیادہ اچھا ہے۔ کاٹا بدل گیا تو وہ اقتداء صراط المستقیم اردو ترجمہ میں ہوگا، 200-300 صفحے کی کتاب۔ وہ کہتے ہیں جہاں دیکھو کہ کفار سے ملتی ہے وہ عبادت بھی نہیں ہم کریں گے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ذرا دیکھا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھنا ہے، حالانکہ سنت تھی موسیٰ علیہ السلام کے، آپ نے بنایا ایک اور رکھیں۔ تشبہ کو ختم کرنا ہے تاکہ مسلمان اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھے ہر بات میں کافروں سے جدا نظر آئے۔ تو یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ کفر سے بالکل نفرت کر، جیسے پیشاب نہیں آدمی پیتا ایسے وہ کہتے تھے کافروں کا طریقہ اپنائیں۔ جو بعض لوگوں تک پہنچانے چاہیے نا کہ یہ کفار کے جو ہے نا خاص تہوار، مثلا اب وہ منا رہے ہیں 25 دسمبر کہ یہ بڑا دن ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ پہلی بات تو یہ خود عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے اور 25 تاریخ کو، اسی لیے کئی 17 جنوری کو منا رہے ہیں، کیونکہ سب مانتے ہیں کہ یہ رومیوں کا دن تھا۔ رومی بت پرست کافر سمجھتے تھے کہ سورج دیوتا کی نئی پیدائش ہوئی، دن جب بڑھنا شروع ہوتا تھا وہ اس کا دن مناتے تھے۔ تو جب عیسائیوں نے ان کو عیسائی بنانا چاہا تو کہا یار رسم اپنی تم قائم رکھو، مگر اس کا نام میلاد شمس کی جائے نا، میلاد مسیح رکھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو پہلے تو ویسے ہی نا، آپ اگر دیکھیں گے قاموس الکتاب جو 1100-1200 صفحے بھی ہے کہ اس پادری نے انجیل اور تورات کی ایک ایک لفظ کی تشریح کی، تو بڑے دن کا لکھتا کہ ہمارے پاس بالکل چرچ ہسٹری میں کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی دے سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہو۔ دوسرا یہ فتویٰ ہے علماء اسلام کا کہ کفار کی عیدوں پر انہیں تحفہ دینا، انہیں مبارک دینا، اس خوشی میں شریک ہونا، جیسے کہ قادری صاحب ان دنوں کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اس کو کفر کہا نا کہ تم کافروں کی رسم کو پسند کرتے ہو۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے کئی لوگ حوالے منہ سے لے کے نا مولانا رضا وہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں چھپا کر پھیلائے جائیں کہ وہ مناتے رہیں، اگر غلط بھی مناتے ہیں ہمیں کیا، ہم کیوں ان کی ان عیدوں میں شریک ہوں۔
بالکل مولانا صاحب، یہ بالکل یہی بھی میں نے کاشف بھائی سے پوچھا تھا اسی بات کے بارے میں، تو انہوں نے بھی بالکل ناجائز ہے، ہمیں کوئی. اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے، ھذا من فضل ربی. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے، نگاہ مرشد، یہ نہیں ہوتا. پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں. میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا. تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا. جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہم السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے. وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو، اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے. ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے. وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ معنی خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑھی سی تو منقبت کنے پڑھی سی. منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں. تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں. ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا، جلسے جلوسوں میں، میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں. جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے. کیا آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا، پھر ہی کر دے رہو گے. تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے. میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی. تو اس طرح کی یعنی جتنے بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے. اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے. بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے. تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے. تحدیث یہیں سے نکلا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا. یہ قرآن میں حکم ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں. انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہیں نا. ان کے علماء بھی لاکھوں میں ہیں. ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے میلاد کے موضوع پہ.
بات ہوئی نا سر. ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں, آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں, ان کی ویورشپ جمع کریں, میرے کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے, اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابیں. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں, سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے. آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی, تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے, یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے, ہر ہفتے مناتے تھے, اور پیر کا روزہ رکھ کے. اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو, امت کا ایک گروہ نہیں, پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے. بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں, دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں, اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں, نام مختلف رکھے ہوئے ہیں. شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں, کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے, کوئی 12 کو کر رہا ہے, کوئی 9 کو کر رہا ہے, کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے. لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی. تو یہ اجماع امت ہے. سن تبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے, امت کا ایک گروہ نہیں, پوری امت, وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈول ڈمکے کریں اور مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں, عورتوں مردوں کا اختلاط ہو. یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے, پوری امت نہیں اس کو مانتی, پوری امت. اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں پوری امت اس پہ متفق ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے. تو جو لوگ قائل نہیں تھے وہ بھی اب دیکھا دیکھی شروع ہو گئے ہیں, چاہے وہ فضائل معاویہ بیان کرتے ہیں محرم میں. چلو شروع تو ہوئے ہیں نا, کسی بہانے سے شروع تو کریں نا. فضائل معاویہ شروع کریں تو لوگ پھر ہمارے ویڈیوز تک پہنچ جائیں گے, ان کو فضائل معاویہ پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے, کسی بہانے دراڑ تو ہوئی ہے نا, تو ڈرل ہوا ہے تو لوگ سچائی تک خود بخود پہنچ جائیں گے. ہماری ویڈیوز تک تو اکثر لوگ وہی پہنچتے ہیں جو پہلے لوگ ان کو مخالفت کے طور پہ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا ہو گیا. یار ایک ٹاپک الگ ہے, اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بل اس آیت کے یہ متقاضی تھی کہ میں اس ٹاپک کو اس کے ساتھ ایڈریس کرتا کہ اس آیت کی امپورٹنس اس اعتبار سے کتنی ہے.